بدلہ تو نے اپنے بندے کو نہیں دیا تھا، نماز پڑھنے پر تو نے بتلا دیا تھا میں جنت عطا کروں گا، حج کرنے پر تو نے بتلا دیا تھا کہ میں جنت عطا کروں گا، یتیمہ کا حق ادا کرنے پر تو نے بتلا دیا تھا میں جنت عطا کروں گا۔ ربا میں وہ روزہ جس کی باری آئی تو نے اعلان کر دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کائنات والو روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں اللہ خود دوں گا۔ ربا آج میں تیرے فلاں بن فلاں بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، بندہ تو تیرا ہے، فرما بدار بھی تیرا ہے، ربا میں روزہ اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے روزے میں تیری سفارش قبول کر کے اسے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اب یہ کھڑا ہے قرآن آ جاتا ہے، ربا میں تیرا کلام ہوں، میں تیرا وہ کلام ہوں جس کلام کو تیرا بندہ رات کو تراویح میں کھڑا ہو کر سنا کرتا تھا۔ تھکا مادہ دن کا چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رات کو آرام کرتا، تھکن کی وجہ سے لیٹ جاتا، سو جاتا، لیکن میرے ربا یہ سویا نہیں، آرام نہیں کیا، یہ تو تیرے گھر میں آ کر مجھ کلام اللہ کو تراویح میں کھڑا ہو کر سنتا رہا ہے۔ ربا آج میں تیرا کلام اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ رب العالمین فرمائیں گے میں نے تیری سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا اہل اسلام، یہ روزہ وہ سفارش کرے گا جو روزہ ہوگا، اب روزہ وہ نہیں، بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں، ایک ہے زبان کا روزہ، ایک ہے آنکھ کا روزہ، ایک ہے کان کا روزہ، ایک ہے دل و دماغ کا روزہ، ایک ہے ہاتھ کا روزہ، ایک ہے پاؤں کا روزہ۔ اب یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا، کہیں ہاتھ کا روزہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں پاؤں کا روزہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں کان کا روزہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں دل و دماغ کا روزہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں زبان کا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ کملی والے نے فرما دیا جس نے ان سارے روزوں کا خیال نہ کیا، اپنے اعضاء و جوارح کا خیال نہ کیا، اسے بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، رات کو بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اگر روزہ رکھ کر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے تو روزے کا کوئی فائدہ، روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے تو روزے کا کچھ فائدہ، روزہ رکھ کر دل میں حسد کرتا ہے روزے کا کوئی فائدہ، روزہ رکھ کر دل میں منافقت ہے، دل میں کینہ ہے۔ آمنہ کے لال نے فرما دیا اس کے لیے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل اسے نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنی جائے، وہ چیز جس چیز سے ہمیں روکا گیا ہو۔ دل و دماغ کا روزہ یہ دل و دماغ کے اندر فاسد خیالات نہ لائے جائیں، ہاتھوں سے چل کر کوئی گناہ نہ کی جائیں، پاؤں سے چل کر کوئی گناہ نہ کی جائے۔ کتنے گناہ جو ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں، کتنے گناہ جو ہم پاؤں سے کرتے ہیں، کتنے گناہ جو ہم کانوں سے کرتے ہیں، کتنے گناہ ہیں جنہیں ہم زبان سے کرتے ہیں۔ اب جس شخص نے روزے کے اندر روزے کو ڈھال بنا کر رکھا، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، اگر اس کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا، گالی گلوچ کی تو روزہ پھٹ جائے گا، وہ ڈھال ٹوٹ جائے گی،
جو ڈھال تمہیں جہنم سے بچانا چاہتی ہے تم نے گالی نکال کر خود توڑوا دی۔ اب یہ روزہ کل قیامت کے میدان میں نفسا نفسی کے عالم میں آپ کو رب العالمین کے دربار سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ کے محبوب آمینہ کی لال عبداللہ کی در یتیم فرماتے کائنات والو یہ اتنا بابرکت مہینہ، اس مہینے کے اندر اگر تم نفل ادا کرو گے اللہ رب العالمین اس نوافل پر فرائض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو فرائض ادا کریں گے تو ایک فرض کو 70 گنا ترجیح دی جاتی ہے۔ کائنات والو یہ اتنا سیزن، اتنا قیمتی سیزن ہے، اگر اس پر بھی ہم نے کمائی نہ کی تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی بد دعا کی زد میں آ جائیں گے۔ جبریل امین نے فرمایا تھا آقا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ سیام کا مہینہ پائے، ماہ سیام کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کا زندہ رہنا فضول ہے، وہ ہلاک ہو جائے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا تھا آمین، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر آج ہم دیکھیں یہ بات ہم میں تو نہیں، اگر ہم میں ہے توبہ کی ضرورت ہے، آقا علیہ السلام کی اتباع کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب آمینہ کے لال نے فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، ایک روزہ افطار کروانے پر رب العالمین اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک انعام عطا فرماتے ہیں۔ 2 پروانے کون سے، ایک انعام کون سا اور کسے ملتا ہے؟ اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں جب آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، ہم آقا کے قریب ہو گئے، اتنا قیمتی مواقع پا کر ہم آمنہ کے لال سے یہ ہیرے سننا چاہتے تھے۔ آمنہ کے لال نے وہ ہیرے نچھاور کر دیے، وہ جواہرات نچھاور کر دیے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا رب العالمین اس کے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ اسے عطا کر دیں گے۔ کوئی بھی راستے سے چلتا ہوا مسافر ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی شخص افطار کا وقت ہے، کسی ایک شخص کو اگر اپنے دسترخوان پہ لا کر بٹھا دیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا رب پہلا پروانہ اسے یہ عطا کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو، کتنی سی بات ہے، جو میں کھاؤں گا میرے ساتھ آنے والا وہ ایک شخص بھی کھا جائے گا، 2 شخص بھی کھا جائیں گے، میرا مہمان بھی کھا جائے گا، میرا دوست بھی، میرا عزیز بھی، میرا رشتہ دار بھی، آ کر وہی جو میں کھاؤں گا وہ بھی میرے ساتھ۔ اب اس نے میرے ساتھ افطار کر لیا، رب نے مجھے 2 پروانے عطا کر دی، اب فائدہ کس کا ہوا؟ ہم پھر بھی اللہ معاف فرمائے یہ سعادت حاصل نہیں کرتے، یہ ایمان والوں کے لیے یہ سعادت ہے۔ اپنے دوست احباب کی افطاری کیجئے، افطار کے وقت راستے پہ دیکھیے کوئی شخص ایسا گزر رہا ہو تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر افطاری کروائیں۔ ذہن کے اندر یہ حدیث رکھ کر یہ نہ ہو جی فلاں دیکھ تو رہا ہے، دیکھے جی فلاں شخصوں کو اس نے افطاری کروائی ہے جی، پھر گیا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی رضا کے لیے، جب اس کی رضا کے لیے کسی کو روزہ افطار کروائیں گے تو پہلا پروانہ اللہ اس افطار کروانے والے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی بخشش کا پروانہ اسے عطا کر دے گا۔ پہلا انعام یہ
اس کے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ مل جائے گا۔ دوسرا انعام یہ ملے گا، رب العالمین اس افطار کروانے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، تو نے میرے بندے پر ترس کیا، تو نے میرے بندے کا خیال رکھا ہے، چاہے اس کی وجہ سے میں اللہ تجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ اب تو نے اپنے دسترخوان پہ اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو، کسی چاہنے والے کو یا بغیر پہچاننے والے کو اپنے دسترخوان پر میری رضا کے لیے بٹھایا ہے۔ میں رب یہ اعلان کرتا ہوں، میں اللہ تجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ دو انعام یہ ہو گئے۔ تیسرا اعلان پھر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، او میرے بندے، میرے بندے جس نے آج میرے بندے کو افطار کروایا ہے، میں اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہوں، افطار کرنے والا جس نے روزہ رکھا، جس تقویت کے ساتھ، جس قبولیت کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے، جتنا ثواب میں اللہ اسے عطا کروں گا، افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ صرف افطار کروانے پر 2 پروانے مل گئے، اور کیا روزہ اس نے رکھا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کس تکلیف کے اندر رکھا ہو روزہ۔ جو بیمار حضرات ہوتے ہیں رب کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی روزہ نہ توڑیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جتنا روزے کے اندر یہ مشقت اٹھاتا ہے میں اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر اور بڑھا دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیے جتنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے نا ماہ صیام کے اندر، اتنا ہی گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، پھر گناہ پر عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم ماہ صیام کی رحمتوں کو، ماہ صیام کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے یہ تو گمان کرتے ہیں جی بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رحمتیں تو اتریں گی تجھ پر، اگر تو اس مہینے کے اندر نافرمانی کرے گا تو اتنا ہی اللہ کے غضب کا بھی حقدار ہوگا، پھر اتنا ہی زیادہ تجھ پر اللہ کا غضب اترے گا۔ اس لیے ہم نے اللہ کے غضب سے بچنا ہے۔ جب اللہ کے غضب سے بچیں گے اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم اگر ماہ صیام یہ ہم سے یوں ہی چلا گیا، آج دیکھو ایک عشرہ ان قریب ہم سے الوداع ہونے والا ہے، ہم نے کیا کمایا اس کے لیے، کتنی کمائی کی۔ اگر ایک والد کے 5 بیٹے ہوں، 5 کے 5 کام کرتے ہوں، شام کو جب سب کام کر کے مزدوری کر کے آتے ہیں اپنے والد کے ہاتھ میں پیسے ڈالتے ہیں، سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دیہڑی لگا کے آئے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کو والد دعا بھی دیتا ہے، تو نے بہت محنت کی ہے۔ اور جو دن بھر گھومتا رہا، 4 بھائیوں نے آ کر پیسے باپ کے ہاتھ میں ڈال دی، یہ 5واں پاس کھڑا ہے، اس نے کہا تو مجھے تو کچھ کام ہی نہیں تھا، مجھے کچھ کام ہی نہیں تھا، نہ کچھ کام ملا ہے، گھوم گھام کے آ گیا ہوں۔ اب باپ کہے گا تو بس تو کسی کام کا نہیں ہے، تو نے دن بھر اتنی مزدوری، ایک آنا مزدوری نہ کر سکی، تو کیا کہتا ہے میں مرد ہوں؟ ہوتا ہے سر کہ نہیں؟ تو رب العالمین نے ہمیں اتنی رحمتوں والا مہینہ عطا کیا، اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم محروم رہیں رحمتوں سے، برکتوں سے، جس مہینے کے اندر اتنی بے حساب رحمتیں اترتی ہوں، جس مہینے کے اندر بے حساب رحمتیں اترتی ہوں، اور ہم کہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا وقت سونے میں گزار دیتے ہیں، یا وہی وقت گھومنے میں گزار دیتے ہیں، یہ اسی نالائق بیٹے کی طرح ہوگا جو نالائق بیٹا دن بھر گھومتا رہا، چاہت اپنی نہ تھی کام کرنے کی، رات کو آ کر باپ کے آگے بہانہ بھی بنا دیا۔ ایسے ہی ہم بھی وہاں کہیں گے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ فرمائیں گے میرے بندے اور بھی تو تھے جنہوں نے کتنی کمائی کی۔ اگر یہاں کاروبار کا سیزن ہو، جو سیزن نہ لگائے
ہم اسے اچھا کاروباری نہیں سمجھتے. جو نقصان کھائے ہم کہتے ہیں تو ٹھیک کاروبار کرنے والا نہیں ہے. تو نیکیوں کا سیزن جو نیکیاں نہ کما سکے ہم اسے کیا کہیں گے؟ وہ تو پھر بدبخت ہوگا نا. اس لیے میرے عزیز دوستوں، ماہ سیام اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لیے ہم پر سایہ فگن ہے. ہم نے اللہ سے رحمتیں مانگنی ہیں، اللہ سے برکتیں مانگنی ہے، اپنے لیے مانگنی ہے، اپنے مرنے والوں کے لیے بھی. اپنی دعاؤں کے اندر خدا را افطار سے 5 منٹ پہلے دسترخوان بچھا لیا کرو. اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا اپنے کام کاج کو 10 منٹ پہلے ختم کر کے دسترخوان بچھا لیا کرو. صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں، 5 منٹ سارے گھر والے بیٹھ کر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگو. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ رب العالمین تمہاری ہر پکار پر لبیک کہہ کر تمہاری اس دعا کو قبول فرما دیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے احکام اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق